أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج میں لائن نمبر 20 سے شروع کروں گی. یکاد البرق، قریب ہے، نزدیک ہے کہ چمک یختفو اچک لے ابصارہم ان کی بصیرت کو. کلما جب کبھی اضاء روشنی ہو جاتی ہے، لہم ان کے لیے مشو تو وہ چلتے ہیں، ادھر سے ادھر جاتے ہیں، اپنے ارادے سے پیدل چلتے ہیں. فیہ اس میں، وَإِذَا اور جب اظلم اندھیرا ہو جاتا ہے، علیہم ان کے اوپر، کامو وہ رک جاتے ہیں. ولو اور البتہ شاء اللہ چاہے اللہ تعالیٰ، اگر چاہت جو ہے اللہ تعالیٰ کی وہ اس کا قانون ہے. ماں جو چاہتی ہے بچوں کے لیے بہتری تو اس کے لیے کچھ قانون بناتی ہے، بچے اس پر عمل کرتے ہیں اور پراسپیرٹی حاصل کرتے ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے اپنی تخلیق کے لیے بنایا اصول تاکہ وہ اس پر چلے اور کامیابی حاصل کریں. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا لذہب بسمہم تو لے جاتا ان کی سماعت و ابصارہم اور ان کی بصیرت، لیکن اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا. اللہ نے قانون بنایا ہے ان کو سماعت دینے والا اور بصیرت دینے والا. قانون پر جب عمل کرتے ہیں، ہم اپنے دماغ کو استعمال کرتے ہیں تو ہمیں باتیں سنائی بھی دیتی ہیں اور ہماری بصیرت بھی تیز ہو جاتی ہے. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ علا اوپر کلی ہر شیء چیز کے قدیر قدرت رکھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، قرآن مجید میں انسان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تقدیر کیا ہے. پانی کی تقدیر ہے اوپر سے، اس کا پیمانہ، اس کا اندازہ یہ ہے کہ وہ اوپر سے نیچے کی طرف بہے گا. اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے یہ سسٹم، یہ قانون بنا دیا ہے کہ وہ اوپر سے نیچے کی طرف بہے گا. آگ کی کیا تقدیر ہے؟ آگ کی تقدیر ہے اس کی حرارت. پانی کی تقدیر ہے نشیب کی طرف بہنا. اور بیج کی کیا تقدیر ہے؟ اس میں درخت بننے کی صلاحیت رکھتی ہے. یہی اس کی تقدیر ہے. اگر ہم کسی حالت میں بھی ہیں اور قانون خداوندی کے نتائج ناخوشگوار نکل رہے ہیں تو اپنے اندر تبدیلی پیدا کر لیں. تو قانون خداوندی کا دوسرا قانون ہمارے پر لاگو ہو جائے گا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے قانون تو ہمیشہ خوبصورت اور بہتری کے لیے بنایا ہے. ہم جب قانون کو چھوڑتے ہیں تو ہماری تقدیر، ہمارا پیمانہ اور ہمارا اندازہ غلط ہونے لگ جاتا ہے. مثلا اللہ تعالیٰ نے قانون بنایا کہ کھانا جو کھایا جائے اس کو ہیلدی کھانا کھایا جائے اور اپنی ہیلتھ کو مینٹین کیا جائے. لیکن جب ہم اس قانون کو توڑتے ہیں، اس تقدیر کو بدلتے ہیں، تو ہمارے لیے الٹ رزلٹ پیدا ہونے لگ جاتے ہیں. یعنی کہ ہم بیمار ہونے لگ جاتے ہیں. جب ہم کھانے کا بیلنس بگاڑتے ہیں تو ہمارا جسم کا بیلنس بگڑنے لگ جاتا ہے، ہمارے اندر تکلیفیں یا بیماریاں پیدا ہونے لگ جاتی ہیں. تو قانون خداوندی ہمارے پر خود بخود جو لاگو ہوتی ہے وہی ہے ہماری تقدیر ہے. جب پانی لیکوڈ ہوتا ہے تو اس پر لیکوڈ ہونے کی تقدیر لاگو ہوتی ہے. اس کے لیے وہ پیمانہ، وہ اندازہ، وہ قانون اس پر لاگو ہو جاتا ہے جو کہ لیکوڈ چیزوں کا ہوتا ہے. لیکن وہی پانی جب بھاپ بنتا ہے تو اس کی تقدیر بدل جاتی ہے. یعنی اس کا پیمانہ، اس کا اندازہ، اس کے لیے جو قانون بنایا گیا ہے وہ اس پر وہ
لاگو ہو جاتا ہے جو بھاپ کا قانون ہے، یعنی بھاپ جو ہے وہ نیچے سے اوپر کی طرف ٹریول کرتی ہے، اور وہی پانی جب سالڈ ہو جاتا ہے، برف کی شکل لے لیتا ہے، تو اس پر قانون اور اس کی تقدیر جو ہے، اس کا قانون اور اس کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ یعنی اس پر کون سا قانون لاگو ہوتا ہے؟ جو سالڈ کے لیے ہوتا ہے، نہ وہ حرکت اوپر کرتا ہے نہ وہ نیچے کرتا ہے، بلکہ وہ ایک جمے ہوئے سالڈ شکل اختیار کر لیتا ہے، اور اس کی تقدیر، اس کا قانون، اس کا جو سسٹم ہے، اب وہ سالڈ والا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح انسان اپنے جب صحت کا خیال رکھتا ہے تو اس کی صحت کے جو قانون ہیں، جو صحت کی تقدیر ہے اللہ تعالیٰ نے بنائی، وہ ہم پر لاگو ہو جاتی ہے، اور جب ہم اس قانون کو توڑتے ہیں اور اس کے اگینسٹ جاتے ہیں تو دوسرا پیمانے میں دوسری تقدیر اپنے لیے خود ہم وہ قانون لاگو کرتے ہیں۔ اللہ کا قانون ہمیشہ خوبصورت ہے، بیلنسڈ ہے، لاجیکل ہے اور پریکٹیکل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے تو ہر چیز کا اندازے اور پیمانے بنا دیے ہیں، اٹس اپ ٹو یو ٹو اڈاپٹ دا لا آف اللہ، یا اپنی مرضی کے قانون بنانا چاہتے ہو۔ لائن 21، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے انسانوں۔ یہاں مسلمانوں سے نہیں خطاب، بلکہ تمام انسانیت سے خطاب ہے، کیونکہ تمام انسانیت کا بنانے والا، پروٹیکٹر اور مینٹینر ایک ہستی ہے جسے سب مانتے ہیں اور اوپر والی ہستی کہتے ہیں۔ کوئی اس کو خدا کہتا ہے، کوئی اس کو گاڈ کہتا ہے، کوئی اس کو اللہ کہتا ہے، کوئی اس کو رب کہتا ہے۔ تو اے انسانوں، اعبدوا ربکم، اپنے پروٹیکٹر اور مینٹینر، جس کو بھی تم اپنا پروٹیکٹر اور مینٹینر مانتے ہو، اس کے قانون پر عمل کرو۔ عبد جو ہوتا ہے، عبد کہتے ہیں قانون، اللہ کے قانون کے پابند، جو اللہ کے قانون کو مانتے ہیں، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں، اس کو عبد کہا جاتا ہے۔ اور صرف پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے عبدہ و رسولہ، پورے قانون حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی مانے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بنائے ہوئے تھے، انسان کے لیے۔ تو پہلے ترجمہ کیا جاتا تھا عبد کے نیچے کہ اللہ کا غلام، وہ سمجھ نہیں آتی تھی، اللہ کا غلام نہیں، اللہ کے قانون کا پابند انسان عبد کہلاتا ہے۔ اے تمام انسانوں، قانون کی پابندی اختیار کر لو، قانون کے پابند بن جاؤ۔ ربکم، جو تمہارا پروٹیکٹر اور مینٹینر ہے، اس نے جو قانون بنایا ہے اس کی پابندی اختیار کرو۔ الذی، کیونکہ اس نے خلقکم، تمہیں تخلیق کیا ہے، اسی پروٹیکٹر اور مینٹینر نے تمہیں تخلیق کیا ہے۔ الذی من قبلکم، اس سے پہلے بھی، تمہارے سے پہلے جتنے لوگ آئے ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے، تمہارے رب نے، تمہارے پروٹیکٹر اور مینٹینر نے ہی تخلیق کیا تھا۔ لعلکم، تاکہ تم تتقون، پٹ فال سے بچتے رہو۔ تقویٰ کو کہتے ہیں کہ جب انسان سڑک پر چل رہا ہے اور دیکھتا ہے کہ آگے سڑک تھوڑی سی گڑھے والی ہے، تو آپ دیکھیں، اپنی زندگی میں غور کریں کہ آپ پیدل چل رہے ہوں یا کار میں جا رہے ہوں یا موٹر سائیکل پر چل رہے ہوں، آپ اپنے آپ کو اس گڑھے سے بچاتے ہیں، کیونکہ آپ کی گاڑی کو نقصان دیتا ہے وہ۔ اسی طرح زندگی بھی ایک سڑک کی طرح ہے، اس پہ بھی کچھ گڑھے آتے ہیں، ان گڑھوں کو دیکھنا ہمارا کام ہے، اور ان گڑھوں سے بچنے کو ہی تقویٰ کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بتا رہے ہیں کہ اے انسانوں، تم قانون کی پابندی کرو اپنے رب کی، اپنا پروٹیکٹر اور مینٹینر جو بھی ہے، اس نے جو بھی تمہارے لیے قانون اور رولز اینڈ ریگولیشنز بنائے ہیں ان کی پابندی کرو۔ کیونکہ اسی پروٹیکٹر اور مینٹینر نے تمہیں تخلیق کیا ہے، اور تم سے پہلے بھی، تاکہ یہ قانون تم سے پہلے بھی بنایا گیا پہلے لوگوں کے لیے، اور تخلیق بھی سب اللہ تعالیٰ نے ہی انسان کی ہے، تاکہ تم پٹ فال سے، یہ قانون ہمیں گڑھوں میں گرنے سے بچاتا ہے۔ کہتا ہے جھوٹ نہ بولو،
تو ہم جھوٹ میں کے گڑے میں گرنے سے بچ جاتے ہیں. چوری مت کرو تو ہم چوری کرنے کے گڑے سے بچ جاتے ہیں. کسی کے حقوق و فرائض کا خیال رکھو، ان کو بھلا مت دو. تو جو گڑھے میں گرنا ہوتا ہے حقوق و فرائض کے بھلانے سے، وہ بھی ہم بچ جاتے ہیں. یہ ہے ہی ایک قانون کی کتاب ہے، ایک پریکٹیکل کتاب ہے، ایک لاجیکل کتاب ہے، اور ساری کتاب ہمیں صرف ایک بات کہتی ہے کہ بیلنس رکھنا سیکھ لو، توازن رکھو اپنے ہر رشتہ داری میں. اپنے حقوق اور فرائض بھی ہر انسان کے ہم پر مختلف قسم کے ہیں. کسی کے حقوق ہم پر زیادہ ہیں، جیسے اولاد، ماں باپ، پھر رشتہ دار اور ہمسائے آتے ہیں. اسی طرح یہ قانون ہمیں بتاتا ہے کہ جس طرح کے تمہارے پر حقوق فرائض ہیں ان میں بیلنس رکھ کر چلو. یہ نہیں کہ جس کے حقوق ہم پر زیادہ ہیں ان میں ہم کمی کر دیں، اور جن کے حقوق ہم پر کم ہیں ان پہ ہم زیادتی کر دیں. 22 الذی جعل لکم الارض، وہ رب ہے، وہ پروٹیکٹر ہے، وہ مینٹینر ہے جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو، پستیوں کو. ارض کہتے ہیں جو چیز آپ کے پاؤں کے نیچے ہے اس کو، زمین کو، اور نیچے چیزوں کو، پستیوں کو. فراشن، ہمیں بچھا دیا، فرش بنا دیا. اللہ تعالیٰ نے جو زمین ہے، اس وقت زمین کی اگر بات کی جائے تو اس کو ہمارے لیے فرش بنا دیا. والسماء، اور جو آسمان ہے اس کو ایک چھت. یہ کیونکہ ہمیں ایک پروٹیکشن کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ زمین تمہارے لیے زندگی کی ہر راہ میں کوئی چیزیں فرش کی طرح کام کرتی ہیں اور کچھ تمہیں ڈھانپ کر رکھتی ہیں. وَأَنزَلَ، اور نازل کیا، مِنَ السَّمَاءِ، آسمان سے، اوپر سے، ماءً، پانی. پس اخرجا، خارج کیا، بھی ساتھ اس کے، من الثمرات، پھل، نتیجے. یہاں پر ایک تشبیہ کے طور پر بھی بارش کو سمجھایا جا رہا ہے اور آسمان اور زمین کو سمجھایا جا رہا ہے کہ ہمیشہ برکتیں اور رحمتیں تب آتی ہیں اوپر سے جب آپ اچھے کام کرتے ہیں، اور جب وہ بارشیں آتی ہیں تو آپ کے زمین ہریالی ہو جاتی ہے اور آپ کے اس میں سے زرخیزی پیدا ہو جاتی ہے. اسی طرح جب ہم زندگی کی دوسری چیزوں میں دیکھیں تو کئی مرتبہ ایسی کامیابیاں اور کامرانیاں ہمیں حاصل ہوتی ہیں، ان کو بھی ثمرات کی طرح تشبیہاً سمجھایا گیا ہے کہ وہ نتیجے ثمرات ہوتے ہیں، پھل بھی. اور پھل کیا ہے؟ بیج بوتے ہیں، محنت کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ پاتے ہیں. اسی طرح نتیجوں کو بھی کہتے ہیں ثمرات. ان جو ہمیں کامیابیاں اور کامرانیاں ملتی ہیں نتیجے کے طور پر، رزق لکم، رزق ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس سے انسان گروتھ پاتا ہے، نشو و نما پاتا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ نتیجے جو ہیں تمہاری نشو و نما کے لیے تمہیں دیے جاتے ہیں. فلا رزق لکم، تمہارے لیے رزق کے طور پہ ہوتے ہیں. پس لا نہ تجعلوا، تم بناؤ، للہ، اللہ کے لیے، اندادن، کوئی اور مقابلے میں خدا، اللہ کے مقابلے میں اور اللہ مت بناؤ اور الہی مت بناؤ. وانتم، اور ہو تم، تعلمون، علم رکھتے کہ پروٹیکٹر اور مینٹینر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے. 23 وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اور اگر کن ہو تم فی ریبن، کسی الجھن میں، کسی پریشانی میں، مما نزلنا، نازل کیا ہم نے، علی عبدنا، اپنے عبد پر. یہاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد کہا جا رہا ہے کیونکہ وہ قانون کے پابند تھے. علی عبدنا، ہمارا وہ عبد جو ہمارے قانون کا پابند تھا، اس پہ جو نازل کیا قرآن مجید. اگر تمہیں اس میں کوئی شک ہے، کوئی تمہیں اس میں الجھن اور نفسیاتی کشمکش ہے، تو فاتو، پس لے آؤ، بھی سات صورتن،
सूरत के मिन मिसले ही इसकी तरह मिलती जुलती। अल्लाह ताला का कलाम इतना खूबसूरत है कि उसको सूरत कहा गया है, और सूरत का मतलब होता है बुलंदी। एक कुरान मजीद की एक सूरत जब गुज़रती है, जैसे सूरत बकरा, तो जो अगली सूरत आती है वो हमें और बुलंदियों पर लेकर जाती है। कानून की और ख़ूबसूरत बुलंदियाँ हम पर खुलती हैं और हम प्रोग्रेस करते हैं और हम ऊपर जाते हैं। इसी तरह अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर तुम्हें कोई नफ्सियाती उलझन है या कश्मकश में है कि जो हमने अपने बंदे पर नाजिल किया वो हमारी तरफ से नहीं है, तो तुम खुद एक ऐसी सूरत, एक ऐसी बुलंदी बनाकर दिखाओ जिससे इंसान बुलंद का होता है। तुम बना लो उसकी तरह एक सूरत, ले आओ मिन मिसले, इससे मिलती जुलती। फिर अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को कहा कि ये फ़र्ज़ है हम पर, इसका हर कानून हम पर फ़र्ज़ है, खाली सलात या नमाज नहीं, बल्कि पूरा कुरान, जितने भी कुरान मजीद में मैसेजेस हैं, जितने भी अल्लाह ताला ने कानून बताए हैं, वो सब हम पर फ़र्ज़ है। लेकिन अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि इस कानून से हमने बुलंद होना सीखना है, ऊपर जाना सीखना है, और इस कानून से जब सीख कर तुम दुनियावी चीज़ों में सीख लेते हो तो उसमें भी तुम पाबंदी पे, बुलंदी पर पहुंच जाते हो। मसलन साइंसदानों ने पानी को कैप्चर करना सीख लिया, हवाओं को अपने अंडर कंट्रोल कर लिया, तो उस पर जहाज़ चला दिए। पानी के कानून को समझ लिया तो उसमें कश्तियाँ और जहाज़ चला दिए और बुलंदियाँ हासिल कर ली, कामयाबियाँ हासिल कर ली, कामरानियाँ हासिल कर ली। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर तुम्हें कुरान में सब चीज़ों के कानून बता दिए, इसीलिए तुम उनको समझते हो, हर चीज़ में एक कानून रखा है, उस कानून को समझ कर तुम चीज़ों को, कामयाबियाँ और कामरानियाँ हासिल कर लेते हो। अगर तुम्हें कुछ शक है तो तुम खुद कुछ बना के दिखा दो, ऑन योर ओन। वदऊ, और दावत दे दो, शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाही, अल्लाह के अलावा अगर तुम्हारे साथ कोई गवाह खड़ा होता है इस चीज़ में तो उसको भी बुला लो। इन कुन तुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो तो ये करके दिखा दो कि ऐसे कावानीन इतने बैलेंस्ड, इतने लॉजिकल, इतने प्रैक्टिकल, जो कि हमें दुनिया में कामयाबियाँ और कामरानियाँ नसीब करते हैं कावानीन, उस तरह के खुद कोई कानून बना के दिखा दो। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मुझे पता है कि तुम नहीं कर सकोगे। फ़इन, पस अगर लम तफ़अलू, तुम ना कर सको, वलन तफ़अलू, और तुम्हें यकीन है कि तुम नहीं कर सकते इस तरह, फत्तकुन नार अल्लाती, तो फिर पिटफॉल से बचो, तकवा इख्तियार करो, पिटफॉल से बचो। किस चीज़ से? नार, आग से, अल्लाती, जो वकूदहन्नासु, जिसका ईंधन है और जो सुलगाते नास, इंसानों को, वल हिजारतु, और पत्थरों को, उइद्दत लिल काफरीन, दो तैयार की गई है रिजेक्टर्स के लिए। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर तुम में मालूम है कि तुम ऐसे कोई कवानीन खुद नहीं बना सकते जैसे अल्लाह ताला ने कवानीन बनाए हैं इंसानों की बेहतरी के लिए, और अल्लाह ताला कह रहे हैं मुझे पता है यू कैन नॉट डू इट, बिकॉज कि हर चीज़ को तख्लीक अल्लाह ताला कर चुके हैं और हर चीज़ का कानून अल्लाह ताला बना चुके हैं, और वो कानून हमें उसमें कामयाबियाँ, कामरानियाँ अता करता है जब हम उस पर अमल करते हैं। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जब तुम नहीं कर सकते तो उस आग से डरो। एक तो आग जो लफ्ज़ है वो भी एक सिंबॉलिक है, एक सिंबल के तौर पे, एक मेटाफर के तौर पे इस्तेमाल की गई है, क्योंकि जब हम कहते हैं इंडाइजेशन हुई होती है तो हम कहते हैं कि मेरे पेट में आग लगी हुई है, तो वो आग जो है वो कोई शोला या लपट की शक्ल में नज़र नहीं आती, बल्कि इंडाइजेशन को आग कहा जाता है। इसी तरह दुनिया की जो नाकामयाबियाँ हैं वो भी एक आग की तरह होती हैं, और वो जो है वकूदहा, रोशन
کی جاتی ہیں اور سلگھائی جاتے ہیں، اس میں ناس، آگ، لوگوں کو اور حجارت اور پتھروں کو. اور پتھر دو رگڑنے سے آپ دیکھیں، جو انسان خود رگڑتا ہے دو پتھر اور اس میں سے آگ پیدا ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو انسان ہیں وہ خود اپنے لیے آگ کو تیار کرتے ہیں، جیسے کہ پتھر اپنے اندر آگ کو پیدا کرنے کی ایک صلاحیت رکھتے ہیں. وہ عدت جو تیار کی جاتی ہے ریجیکٹرس کے لیے، اللہ تعالیٰ ساتھ ہی بتا رہے ہیں کہ یہ آگ جو ہے یہ ریجیکٹرس کے لیے، جو ریجیکٹ کرتے ہیں، دے فیل کنفیوزڈ، دے فیل ڈپریسڈ، دے فیل انڈیجیشن اپنی زندگیوں میں. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم دوبارہ 25 نمبر آیت سے نیکسٹ سیشن میں اس کو آگے لے کر جائیں گے، اور اسی آیت کو میں دوبارہ ڈیپتھ سے بھی آپ کو دوبارہ سمجھاؤں گی.